پری نے روحانسی ہو کر وہ پیکٹ زور سے اس کے کندھے پر مارا۔ ویسے پریشے، نشا کہہ رہی تھی تم سیف سے منگنی سے انکار نہیں کر سکتی تو تم واپس جا کر ایک کام کرنا، سیف کو اپنی بنائی گئی بریانی کھلا دینا، وہ خود ہی رشتہ توڑ جائے گا، لکھ کر رکھ لو۔ وہ ہنستے کہہ رہا تھا، میری بریانی کے بارے میں تم نے ایک لفظ اور کہا تو میں تمہیں یہاں سے دھکا دے دوں گی، اور ہاں، منگنی کا سوال تو وہ میں ویسے ہی ختم کر دوں گی۔ وہ ہنستے ہنستے رک گیا اور خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ مجھے ٹائم کلوزر نے پرپوز کیا ہے، اس لیے وہ جھل کر بولی۔ پھر سے ہنس دیا۔ ہاں، اچھا آدمی ہے، کر لو شادی۔ ہاں، تمہیں قتل کر کے اس سے ہی شادی کروں گی، وہ غصے سے کہہ کر تیزی سے اپنے خیمے میں چلی گئی۔ ہفتہ 13 اگست 2005۔ خیمے کی گور ٹیکس کی دیوار سے ٹیک لگائے گائے گھٹنوں پر کتاب رکھے وہ مطالعے میں منجمد تھی۔ قدرے فاصلے پر عرصہ اسی انداز میں بیٹھی کاغذوں کا پلندہ گود میں رکھے تیز تیز قلم چلا رہی تھی۔ خیمے کی کپڑے کی دیوار میں شفاف چوکور چھوٹی سی کھڑکی تھی جس پر برف کے ذرات جگمگا رہے تھے۔ دوپہر ہونے کے باوجود باہر اندھیرا سا تھا، بادل رکا پوشی پر چھا چکے تھے، موسم سخت خراب تھا، برف کا طوفان خاصی دیر تک چل رہا تھا اور اب برف باری ہو رہی تھی۔ احمد نے بتایا تھا کہ بیس کیمپ میں آج بارش ہو رہی تھی۔ پوری رات برفانی جکڑ چلنے کے باعث بیس کیمپ کا کچن ٹینٹ اڑ کر قریبی گلیشیئر پر جا گرا تھا۔ افق اپنے خیمے سے نکل کر دھند میں چلتے ہوئے ان کے خیمے کے داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے آنے سے خیمے کے خاموش فضا میں ارتعاش پیدا ہوا۔ پری نے کتاب پر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا جو نیچے میٹس بچھا کر ریک سک کا تکیہ بنا کر نیم دراز ہو چکا تھا، اور پھر کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ لائبریری میں بولنا منع ہے، صفحے پر نگاہیں جمائے پری نے اطلاع دی۔ میں اتنے خراب موسم میں پورے 6 قدم چل کر تمہارے خیمے میں آیا ہوں اور تم کہہ رہی ہو بے مروت ہو۔ عرصہ نے قدرے اکتا کر سر اٹھایا اور پھر بڑبڑاتی ہوئی کاغذ پر جھک گئی۔ میں سوچ رہا ہوں اگلے سال بطور گائیڈر کسی ایکسپیڈیشن کے ساتھ ایورسٹ جاؤں۔ بندے کو اس فیلڈ میں کچھ کمانا بھی چاہیے۔ انجینئرنگ میں میرا دل نہیں لگتا۔ میں تو ماز کا باس مجھے برداشت بھی اسی لیے کرتا ہے کہ میرے باپ کا دوست ہے۔ افق بھائی، کتنا بولتے ہیں آپ، کوئی کام نہیں کرنے دیتے۔ عرصہ جھنجھلا کر اپنے کاغذ سمیٹتے اور بڑبڑاتے خیمے سے باہر نکل گئی۔ پری نے کتاب پر سے نگاہیں ہٹا کر حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ افق مسکرا دیا اسکاٹ فش سے معذرت کے ساتھ۔ اٹس ناٹ ایٹیٹیوڈ، اٹس ایلٹیٹیوڈ۔ اس ایلٹیٹیوڈ پر بندہ تھوڑا بہت چڑچڑا تو ہو ہی جاتا ہے، میں مائنڈ نہیں کرتا۔ ہاں، تو میں بات کر رہا تھا اگلے مارچ کی، جب میں ایورسٹ ایکسپیڈیشن لیڈ کروں گا۔ تم سن رہی ہو نا؟ نہیں، وہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ تو پھر سنو، وہ بریانی پھر سے کھلاؤ نا۔ زہر نہ کھلا دوں؟ اس نے پڑھتے پڑھتے ایک تنزیہ نگاہ سامنے بیٹھے افق پر ڈالی۔ تمہارے ہاتھ سے زہر بھی کھا لوں گا، تم کھلاؤ تو۔ کیا پاکستانی فلمیں بہت دیکھنے لگے ہو؟ پشاور میں ایک پشتو فلم دیکھی تھی، سمجھ میں تو نہیں آئی، مگر اس کی ہیروئن کنگ فو بہت اچھی کرتی تھی۔ کنگ فو جیسے تمہیں پتہ ہی نہیں وہ ڈانس تھا۔ بنو مت۔ وہ پھر سے مطالعے میں منہمک ہو گئی۔ وہ جھنجھلا گیا، یہ کتاب مجھ سے زیادہ اچھی ہے کیا؟ ہاں بالکل، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر افق کے خفا تاثرات دیکھ کر ہنس دی۔ خفا ہو گئے کیا؟ پری نے کتاب ایک طرف رکھ دی۔ پری، وہ ایک دم سچ مچ اداس نظر آنے لگا۔ مجھے آنے بہت یاد آ رہی ہے۔ ترک اپنی ماں کو آنے بولتے ہیں۔ مجھے بھی پاپا اور نشا بہت یاد آ رہے ہیں، پتہ نہیں پہاڑوں پر پیچھے والے لوگ کیوں اتنا یاد آتے ہیں۔ افق اٹھ کر بیٹھ گیا اور پری کے مقابل خیمے کی دیوار سے ٹیک لگائی۔ کھڑکی سے باہر سرمئی آسمان نظر آ رہا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں کوہ پیمائی ترک کر دوں، آنے کو یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ کھڑکی پر گرتی جمتی برف کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے 3 بھائی پہاڑوں میں ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے بعد میری ماں بہت اکیلی اور دکھی ہو گئی ہیں۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی ہیں، افق پہاڑوں پر نہ جایا کرو، میرے بیٹے پہاڑوں سے لوٹ کر نہیں آتے۔ تب میں سوچتا ہوں کہ صرف آنے کے لیے یہ تمام کام ترک کر دوں، آرام سے جاب کروں، پرکشش تنخواہ ہاتھ میں ہو اور اپنی ماں کے ساتھ رہوں۔ تب میرا دل یہ سب کچھ چھوڑنے کو چاہتا ہے۔ کچھ دیر پہلے کی شوخی اب اس کے چہرے سے مفقود تھی۔ تو پھر چھوڑتے کیوں نہیں ہو یہ سب؟ وہ پرسمودگی سے مسکرایا۔ جنون ہے یہ پری، ایڈکشن ہے پہاڑوں کی۔ کوہ پیمائی چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے ہمالیہ سے عشق ہے، مجھے بچپن ہی سے شوق تھا بگ 5 سر کرنے کا، ایورسٹ کے K2 نانگا پروت
ہارٹسٹ اور گھنٹوں تصور کیا کرتا تھا کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب میں ان سب کو سیر کروں گا، وہ لمحات جب تمام خواب پورے ہو جائیں گے۔ جب 2 سال پہلے میں نے کیٹو کی چوٹی پر قدم رکھا تو جانتی ہو میرے خواب اچانک خالی ہو گئے۔ سارا خواب خواہشات سب ختم ہو گیا۔ ہر خواب پورا نہیں کرنا ہونا چاہیے، زندگی میں ایک عجیب خالی پن در آتا ہے، کچھ ادھورا بھی رہنا چاہیے۔ میری آخری آرزو ہے کہ دنیا کی حسین ترین پہاڑ پر کھڑے ہو کر کنگروڈیا اور بلتوریا کی چوٹیاں دیکھنے کی۔ پھر میں کبھی پہاڑوں میں نہیں آؤں گا۔ اگر یہ آرزو تشنا رہ گئی پھر بھی؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ہاں پھر بھی، کیونکہ جس کی جستجو تھی وہ مل گئی ہے۔ پری کا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ہمالیہ اور کراکرم کے پہاڑوں پر پریاں اترتی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے ناگا پروت بیس کیمپ کے ٹریک میں پال کیمپ سے پری میڈوز کا سفر بہت بار کرتے تھے، کیونکہ ان دو جگہوں کے درمیان شام ڈلے پریاں مدھم نغمے گاتی ہوئی اٹھتی پھرتی ہیں۔ تمہیں ان کو دیکھنے کی آرزو تھی ہے؟ اس نے فکرہ مکمل کیا۔ شہد رنگ آنکھوں میں حیرت در آئی۔ تمہیں کیسے پتا؟ پری نے مسکراتے ہوئے شانے اچکا دیے اور کتاب اٹھائی۔ جس کی جستجو کی جائے اسے ازل سے علم ہوتا ہے۔ بیوقوف، کوہ پیمائی کھوجنے والے تو در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے، مگر جنہیں کھوجا جاتا ہے نا، وہ ایک ہی راستے پر صدیوں نگاہیں جمائے انتظار کرتے ہوتے ہیں۔ اپنا مطلوبہ صفحہ پلٹتے ہوئے وہ کتاب پر سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ ایک دل نشین مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ کچھ نہ کہہ سکا، بہت کچھ کہہ کر بھی وہ کچھ نہ کہہ سکا تھا، اور پری نے 2 فکروں میں دشت آرزو سمیٹ کر رکھ دیا تھا۔ پھر وہ جیسے کھل کر مسکرایا۔ یہاں سے جا کر تمہارے فادر کے پاس چلیں گے، ٹھیک؟ اس کی جھکی پلکوں میں ارتعاش پیدا ہوا۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص بہت کچھ کہہ گیا تھا، مگر 3 لفظ جذبوں کی شدت کو اظہار کو اعتراف نہیں کرتا تھا۔ پری نے پلکیں اٹھا کر قدیم یونانی دیومالا کے اس کردار کو دیکھا، جو جانے اس کی قسمت میں لکھا بھی تھا یا نہیں۔ یہاں سے جا کر تمہیں یقین ہے کہ ہم یہاں سے زندہ واپس جائیں گے؟ وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی، مگر لبوں سے یہی پھسل پڑا۔ افق نے شانے اچکا دیے۔ رقا پوشی بھی خوبصورت ہے، اور جو خوبصورت ہوتے ہیں ان سے زیادہ ظالم بھی کوئی نہیں ہوتا، مگر میں مرنا نہیں چاہتی۔ اب زندہ رہنے کو دل کرتا ہے افق۔ زندگی بہت حسین لگتی ہے۔ وہ کہیں کھو سی گئی۔ افق اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ تم فکر کیوں کرتی ہو پری؟ تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ پری نے ممنون نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں 3 ہفتے پہلے تک تمہیں جانتی بھی نہیں تھی، اور اب یوں لگتا ہے جیسے تم سے بڑھ کر اپنا کوئی ہے ہی نہیں۔ جانے کیوں؟ اب یقین سا ہے اگر میں گری تو تم مجھے تھام لو گے۔ افق نے بہت عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ اور اگر میں گرا تو تم بھی ہنادے کی طرح مجھے چھوڑ جاؤ گی؟ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ وہ اس پل اتنا اجنبی اور سرد مہری لگا تھا کہ وہ چند لمحوں تک تو کچھ بول ہی نہیں سکی۔ پھر افق اس کے پاس سے اٹھ کر تیزی سے خیمے سے نکل گیا، مگر وہ اسی طرح اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں تھوڑی دیر پر قبل وہ بیٹھا تھا۔ کھڑکی پر برف ابھی تک گر رہی تھی۔ اتوار 14 اگست 2005۔ پری نے آہستگی سے خیمے کا پردہ سرکایا اور اندر جھانکا۔ وہ اپنے سلیپنگ بیگ میں سو رہا تھا اور دبے قدموں اندر آ گئی۔ خیمے کے فرش پر اس کے قدموں سے آہٹ ہوئی، مگر وہ بے سود سوتا رہا۔ رات ارسا نے اسے بتایا تھا کہ افق نے صبح 2 بجے اٹھانے کی تلقین کی تھی۔ پری رات الارم لگا کر سو گئی تھی۔ نیند بمشکل ہی آئی تھی۔ ساری رات ارسا کی کھانسی سنتے گزری تھی۔ اب میں 10 منٹ پہلے ہی وہ اسے جگانے آئی تھی، مگر وہ سوتے ہوئے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ اس کے سہرانے دراز نو بیٹھ گئی۔ رقا پوشی 2005 کی سرمئی ٹوپی اس کے بھورے سر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اب اس کی ہیل ٹو تیہ بردگان والی کیپ اسے نہیں آتی تھی۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہی۔ اس میں اس کی نیند میں خلل ڈالنے کی ہمت نہیں تھی، سو اسے اٹھائے بغیر وہ خاموشی سے اس کے خیمے سے نکل آئی۔ باہر آسمان سیاہ مگر صاف تھا۔ برف باری گھنٹوں ہوئے رک چکی تھی۔ خیمے کے گور ٹیکس پر چند انچ برف جمی تھی۔ دور سیاہ آسمان پر تا حد نگاہ جلملاتے تارے بکھرے تھے، جو ایک کھلے کھلے دن کی پیشن گوئی کر رہے تھے۔ ہمالیہ کا آسمان پل پل رنگ بدلتا تھا۔ اپنے خیمے میں آ کر وہ افق کی جگہ خود ناشتہ بنانے لگی۔ یوں لگتا تھا کہ اس گہرے اندھیرے میں وہ سحری کی تیاری کر رہی ہو، وہ رمضان کے دن ہوں۔ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ پری نے بے اختیار اس طرف دیکھا۔ وہ اجلت میں اندر داخل ہوا، آنکھیں سرخ اور بوجھل سی تھی۔ مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے افق نے ماچس اس کے ہاتھ سے لے لی۔ پری نے بغور اسے دیکھا۔ وہ شناسا لگ رہا تھا۔ کبھی کبھی اتنے اجنبی کیوں ہو جاتے ہو افق؟ کیوں اس کو بھلا نہیں دیتے؟
کیوں وہ ہر پل میرے اور تمہارے درمیان کسی دیوار کی طرح آ جاتی ہے؟ کیوں خواب میں آ کر بھی ستاتی ہے، حالانکہ وہ تو تمہارے خوابوں میں بھی نہیں آنی تھی؟ اسے افق سے پچھلے شام کے متعلق کوئی سوال نہیں کرنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے کبھی یہ بات نہیں پوچھے گی۔ ایک دن افق خود بتائے گا۔ اب وہ چولہے کی گیس کھول کر بڑی لاپرواہی سے تیلی جلا کر چولہے میں جھونک رہا تھا۔ آگ تیزی سے بھڑک اٹھی تھی۔ اتنی بے احتیاطی سے کیوں چولہا جلا رہے ہو؟ اس کی بے احتیاطی دیکھ کر پری کو ٹوکنا ہی پڑا۔ چولہے کو چھوڑو، رسیوں کی فکر کرو، خدا کرے وہ برف میں دب کر گم نہ ہو گئی ہوں۔ مگر رسیوں کی خبر ہوگی؟ ان پر برف گری ضرور تھی مگر وہ جلد نظر آئیں گی۔ رات کے اس پر رکاپوشی بہت خاموش تھا۔ وہ آگے پیچھے فکسڈ روپ کی طرح بڑھ رہے تھے۔ پری اپنے جوگرز کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے وہ اگلا قدم برف پر رکھتی، برف کی تہہ 1 انچ دب جاتی۔ ایک لمحے کو اس کا سانس رک جاتا، مگر یہ احساس اس کے لیے نیچے ٹھوس زمین ہے اور وہ پہاڑوں کی کسی دراز کے اوپر نہیں کھڑی بہت فرد بخش ہوتا تھا۔ پہاڑوں اور گلیشیئرز میں کئی جگہ دراڑیں ہوتی ہیں جو اندر کئی 100 فٹ گہری ہوتی ہیں۔ بعض جگہوں پر یہ واضح ہوتی ہیں۔ عموماً ان کے دہانے پر برف باری کے باعث چند انچ موٹی برف کی تہہ جم جاتی ہے۔ ایسے میں یہ دراڑیں برف کا نقاب اوڑھے چھپ جاتی ہیں۔ برف کے نقاب پر پاؤں پڑنے کی صورت میں برف فوراً پھٹتی ہے اور کوہ پیما اندر گر جاتا ہے۔ پہاڑوں کی اندرار شگاف یا کریوس سے عموماً علائشیں بھی نہیں نکالی جا سکتی۔ اس وقت بھی فکسڈ روپ پر خود کو جو مرا ایک ایلومینیم کا بزوئی آلہ جس کو فکسڈ روپ اور کمر کے گرد باندھی کلائمبنگ ہارنس سے باندھا جاتا ہے کی مدد سے رسی پر کلپ آن کرتے ہوئے اسے آس پاس سرمئی برف میں ہلکی ہلکی سی کریزہ سے واضح شگاف نظر آ رہے تھے۔ برف میں ہلکی ہلکی کریک سے واضح شگاف نظر آ رہے تھے جو مر کو اوپر چڑھاتے ہوئے اس روز ساری چڑھائی میں گنگناتی رہی۔ وہ سارا راستہ گنگناتی رہی۔ آؤ بچوں سیر کراؤں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں کی۔ پاکستان زندہ باد۔ افق نے مطلب پوچھا تو اس نے کندھے اچکا کر کہہ دیا، آج ہمارا انڈیپینڈنس دن ہے، میں اسے منا رہی ہوں، اس لیے تم اپنا منہ بند رکھو۔ وہ تپانے والے انداز میں مسکرایا، ٹھیک ہے، مگر اب تو سنا ہے بھارت سے دوستی ہو رہی ہے، امن معاہدے ہو رہے ہیں۔ سانپوں سے امن معاہدے نہیں کیے جاتے۔ اس کی حب الوطنی اچھی خاصی ہو گئی تھی۔ کیمپ 2 تک وہ نظریہ پاکستان کے متعلق اس طرح کے کئی ارشادات سنائی آئی تھی۔ آج خاصی مشکل تھی۔ برف کی حالت خراب تھی اور بے حد نرم اور پکڑنے پر پگھلنے اور ٹپکنے لگتی تھی۔ کیمپ 2 پر برف کھود کر کیمپ نصب کرنے کا سارا کام فرید اور افق نے کیا۔ پری نے خیمے لگ جانے کے بعد ان کے تمام اندر جھنڈیاں لگائی تھی۔ وہ جو اسلام آباد سے اپنے ساتھ لائی تھی وہ تو بڑا جھنڈا بھی لگانا چاہتی تھی، مگر شام ڈلنے کے ساتھ ساتھ ہوا میں تیزی آ گئی تھی۔ کورٹ ٹیکس کے ہیٹ لائزر نے خیموں کے اندرونی ماحول کو خاصا گرم کر رکھا تھا۔ اس کے باوجود تیز چلتی برفیلی ہوا اتنی سرد تھی کہ خون منجمد ہونے لگا تھا۔ اوپر ویسے بھی آکسیجن بے حد کم تھی۔ کیمپ تقریباً 6200 میٹر پر نصب تھا اور اس بلندی اور موسم میں باہر جا کر بڑا جھنڈا لگانے کے لیے خطرہ نہیں مول لے سکتی تھی۔ سو رات کو کھانا کھائے بغیر بس چائے پی کر سو گئی۔ سطح سمندر کی بلندی پر ویسے بھی بھوک مر جاتی ہے۔ 9ویں چوٹی، پیر، 15 اگست 2005۔ وہ دونوں لاؤنج میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سیف کچھ دیر خاموش رہا، پھر مگر کسی تمید کے کہنے لگا، پری میں جانتا ہوں تمہیں یہ سن کر دکھ ہوگا، مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں اپنے دوست کی بہن کو پسند کرتا ہوں۔ یہ منگنی میں نے اپنی ماں کی خواہش پر کی تھی، اب بہت ہو چکا، یہ منگنی توڑنا چاہتا ہوں۔ تم بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ اور وہ کیا کہتی؟ اس کی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بتاؤ پری، میں ماموں سے بات کروں؟ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ پریشا کی آنکھیں چمک پڑی۔ سیف تم پلیز یہ منگنی توڑ دو، تمہارا مجھ پر احسان ہوگا، وہ کہنا چاہتی تھی، مگر جانے کیوں حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اٹھ بھی جائیں پری آپا، کب تک سوتی رہیں گی؟ کسی نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور ارد گرد دیکھا۔ اس کا لاؤنج اور سیف کچھ بھی ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ وہ ان سے ہزاروں میل دور کے برفیلے میدان میں نصب ایک خیمے کے اندر لیٹی تھی۔